اس لیے میرے عزیزوں، اے سنی مسلمانوں، ان ظالموں سے زیادہ تمہیں جس چیز سے اپنی آپ کی حفاظت کرنی ہے وہ جماعت کے اندر موجود غداروں سے اپنی حفاظت کرنی ہے۔ بہت اچھا۔ ہاں، یہ جو دشمن ہے وہ تو تمہیں کچھ نہیں کر سکیں گے، بلکہ وہ جب غرہ آئے گا تمہارا جذبہ اور بلند ہوگا۔ جب بھی دشمن چھیڑ خانی کرے گا تمہارے جذبات اور بلند ہوں گے اور تمہارا ایمان مضبوط ہوگا، مجھے ڈٹا رہنا ہے۔ لیکن ان دشمنوں سے زیادہ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو تمہاری جماعت کے اندر موجود منافق آ کر کے کہتا ہے ارے بھائی چھوڑ دے، حالات خراب ہیں، چھوڑ دے، خاموشی اختیار کر، حکمت سے چل، مصلحت کے ساتھ چل، ان کا بھی ہاتھ ملا لے، ان کا بھی ہاتھ ملا لے، گدھے کو بھی باپ بول۔ یہ وہی لوگ ہیں جو تمہارے حوصلوں کو پست کرتے ہیں، جو تمہیں بزدل بناتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، میں آپ سے کہتا ہوں ان منافقین کی صحبت میں رہنا تمہارے لیے اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے کہ وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ جو ان منافقین کی بزدلی کا شکار ہوتا ہے وہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور میرے نبی کی عزت پر سمجھوتا بھی کر لیتا ہے، سمجھوتا بھی کر لیتا ہے۔ یہ میری دیکھی ہوئی باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اس لیے حالات کا بہانہ کوئی نہ بنائے۔ حالات ہمارے لیے ہر زمانے میں ایسی ہی رہے ہیں، بلکہ اس سے سخت بھی رہے۔ آج 5 سال بھیک مانگ کر کے آنے والی جو حکومتیں ہیں، کرسیاں سجائی ہوئی بیٹھی ہیں، ان سے اگر تمہیں ڈر لگتا ہے تو تمہیں میں چند 100 سال پہلے لے جاؤں، جب اس پورے اکھنڈ بھارت پر اکبر جیسے ڈکٹیٹر کی حکومت تھی۔ اکبر بڑا ظالم اور وہ مرتد ہو چکا تھا اور ایک نیا دین قائم کر چکا تھا، میرے نبی کے دین کو ختم کر کے اس کے اعتبار سے اعلان کر چکا تھا کہ اب دین مصطفیٰ پرانا ہو چکا ہے، ایک نیا دین شروع ہوگا۔ وہ ایسا بادشاہ جو الیکشن سے آیا نہیں، وہ ایسا بادشاہ جو جمہوریت کا نہیں بلکہ خود ساختہ، خود کا پاور، لاکھوں کی فوج اس کے پاس، اس وقت کا بھارت، اس وقت کا ہندوستان جس میں پاکستان، بنگلہ دیش، افغان کی سرحدیں، ایران کی سرحدیں بھی آتی تھی، اتنا بڑا بھارت کا وہ اکیلا بادشاہ جب یہ اعلان کر دے تب تو حالات اور کتنے خراب رہے ہوں گے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا حالات خراب ہیں، اس وقت ایک ظالم کی حکومت ہے، فوج اس کے پاس، پولیس اس کے پاس، بادشاہ کے خلاف کوئی کہہ دے بات تو وہ تو موت کی سزا، پھانسی پر چڑھ جائے گا۔ لیکن جب نیا دین وہ شروع کیا، علماء بھی تھے، مدارس بھی تھے، مسجدیں بھی تھیں، مسجدوں میں اس نے اذان بند کر کے سیپ بجانے کا حکم دیا تھا، منبر پر مورتیاں رکھی جائیں گی اس کے نئے دین کے اعتبار سے۔ لیکن جانتے ہو آج حالات خراب ہونے اور مصلحت اور حکمت کی بات کرنے والوں سے میں کہتا ہوں چند 100 سال پہلے جاؤ، اس اکبر جیسے ڈکٹیٹر اور ظالم کے زمانے میں یہ کہہ کر کے علماء خاموش نہیں بیٹھے کہ حالات بہت خراب ہے، ظالم کی حکومت ہے، بلکہ اس کے ظلم کے باوجود بھی منبر سے برسر اعلان ایک مجدد اٹھتا ہے جسے احمد فاروقی سرہندی کہا گیا، اور نعرہ بھی لگایا کہ اگر اس دھرتی پر کوئی دین باقی رہے گا تو مصطفیٰ کا دین رہے گا، اسلام کے نام پر جو رہے گا وہ دین محمد ہی رہے گا، کسی اکبر کا لایا ہوا دین نہیں چلے گا۔ اس پاداش میں مجدد الف ثانی کو گوالیار کی جیل میں بند کر دیا گیا، 8 سال تک جیل میں رہے۔ بادشاہ نے ان علماء کو قید کر دیا، تو کیا یہ قید ہو جانے کے بعد ان کا مشن اور ان کی تحریک بند ہو گئی؟ نہیں، مجدد صاحب 8 سال تک گوالیار کی جیل میں رہے، اور جب 8 سال کے بعد معائنہ کرنے کے لیے گئے تو تقریباً 700 مجرم اور قیدیوں کو تو وہ عالم بنا چکے تھے، وہاں پر درس قرآن دیتے تھے، تفسیر پڑھاتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے۔ ارے جیل نہیں، عشق رسول کا مرکز بن چکا تھا۔ ہاں، تم اگر عاشقوں کو چھوڑو گے وہ جہاں بیٹھیں گے وہیں دیا روشن کریں گے، جہاں چراغ بجھاؤ گے کوشش کرو گے اللہ تعالیٰ وہیں سے چراغ روشن کرے گا۔ آپ
ان باتوں کو سمجھیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں بریلی والے آپ کے پاس تاریخ موجود ہے. مراد آباد شہر کتنا دور ہے آپ سے؟ بہت قریب ہے. مراد آباد شہر کا ایک مجاہد ایسا جس کا نام تعظیم سے اعلیٰ حضرت بھی لیا کرتے تھے. سبحان اللہ. وہ کون ہے؟ علامہ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نعت، بہت سارے لوگ نعت لکھتے ہیں، بہت سارے لوگ حضور کی بارگاہ میں اشعار لکھتے ہیں. وقت کا مجدد امام احمد رضا فاضل بریلوی یہ فرماتے ہیں اگر میں کسی کی نعتیں سنتا ہوں تو میرے مرحوم بھائی امام زمن حسن رضا بریلوی کی یا تو مولانا کفایت علی کافی. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت جن کی نعتیں سنتے ہوں وہ کفایت علی کافی. ہاں وہ ایسے ہی معمولی کوئی عام شخص نہیں تھا، ایسا عالم ربانی کے جس سے پورے انگریز تھراتے تھے، خوف کھاتے تھے. ایک بات یاد رکھو کہ ان ظالم حکومتوں کو اگر سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے تو حق بولنے والے علماء سے ڈر لگتا ہے. جی بے شک. باقی یہ لاکھوں کی فوج ہزاروں کی تعداد سے گھبراتے نہیں، ان کو مار بھی دیتے ہیں، کاٹ بھی دیتے، لیکن ان کو پتا ہے ایک عالم حق بولنے والا اگر زندہ رہا تو پھر یہ کروڑوں کو بیدار کر دے گا. کفایت علی کافی کو اس بات کے لیے انگریز بار بار پریشان کرتے رہے کہ آپ ہماری حکومت کے خلاف نہ بولیں، آپ خاموش ہو جائیں، ہم آپ کو اپنی حکومت میں عہدہ دے دیں گے، ہم آپ کو نذرانے بھیجا کریں گے، تحفے بھیجا کریں گے جیسے دوسروں کو بھیجتے تھے. لیکن کفایت علی کافی وہ عاشق رسول تھے، فنا فی الرسول تھے، سودے بازی نہیں کی. جانتے ہو ایک عالم کو گرفتار کرنے کے لیے کتنے انگریز آئے تھے؟ 3000 انگریز آئے تھے. اسی سے اندازہ لگتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کا تربیت یافتہ جو ادنا بھی ہوتا ہے وہ پوری دنیا کا شیر ہوا کرتا ہے. اسے پکڑنے کے لیے بہت سارے کتے آتے ہیں، اس بات کو یاد رکھیں. 3000 لوگ آئے گرفتار کرنے کے لیے اور گرفتار کر کے لے گئے، وہ بھی یوں ہی نہیں، کسی غدار اور منافق کی مخبری کی وجہ سے. ہماری جماعت کا کوئی غدار تھا جس نے مخبری کر کے ان کو پکڑوایا. انگریز لے کر کے آئے تو دارالعمارت میں رکھ کر کے مولانا کفایت علی کافی کو بار بار ٹارچر کرتے تھے، سزائیں دیتے، لیکن آپ ٹس سے مس نہیں ہوتے. حضور پاک کی عزت اور حضور پاک کی ناموس کی حفاظت کسے کہتے؟ سنو. رات کے وقت انگریز گرم استری ان کے جسم پر پھیرتے تھے، استری کو گرم کر کے ان کے جسم پر پھیرا جاتا تھا، پریس، اور جب چمڑی جل جاتی تھی تو جسم پر نمک چھڑکتے تھے، نمک ڈالتے تھے. علامہ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ کو ایسی سزائیں دی، اس کے باوجود انہوں نے اپنا نظریہ نہیں بدلا، نہ ہی اپنا قول. وہ چاہتے تو پیسہ بھی لے لیتے، عہدہ بھی لے لیتے، چھوڑ دیتے. حالات خراب ہیں، نہیں. جو سچا محب رسول ہوتا ہے وہ حالات کو نہیں دیکھتا، وہ گنبد خضرا کو دیکھ رہا ہوتا ہے. کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ کو مراد آباد کے چوراہے پر لا کر انگریزوں نے پھانسی پر چڑھانے کا حکم دیا. یہ 1857 سے پہلے کی بات ہے. توجہ، مراد آباد شہر کے چوراہے پر جب پھانسی پر آپ کو چڑھایا گیا اس وقت بھی آپ کی زبانوں پر اس زبان پر ایک ہی کلمہ تھا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا. وہ یہ نعت پاک سنا بھی ہوگا آپ نے، مشہور ہے. اس کے بعد آپ کو پھانسی دے دی گئی. جو بات میں کہنے جا رہا ہوں سنو. علامہ کفایت علی کافی کو پھانسی دے کر، یہ ظالم بھی میری باتیں ہر چیز کوٹ کرتے ہیں، ابھی میڈیا چلائے گی دیکھیں. ہاں یہ دجالی میڈیا یہاں سے کٹنگ کریں گے، یہاں سے نکالیں گے. بھڑکاؤ مولانا، پاکستانی مولانا، آتنکوادی مولانا، تمہارے سرٹیفکیٹ کی ہمیں ضرورت نہیں. تم چاہے دہشت گرد بولو، آتنکواد بولو، ٹیررسٹ بولو، تم دلال ہو، جو کچھ کہنا چاہو کہہ لو. ہم جو کرتے ہیں وہ میرے مصطفیٰ کی عنایتوں سے ہے. ہماری نظروں میں سند تمہاری کوئی معنی نہیں رکھتی. الحمدللہ ہم سچے مسلمان کل بھی تھے، آج بھی ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے.
میں جو بات کہہ رہا ہوں، کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ کو پھانسی دینے کے بعد 8 دن تک یہ جشن منائے تھے. مولوی ختم ہو گیا، جو لوگوں کو بلاتا تھا تو ہزاروں جمع ہو جاتے تھے، اس کی بات میں اثر تھا. اب کون جمع کرے گا انہیں؟ نبی کے نام پر جب کفایت علی کافی پکارتے تھے تو ہزاروں کا مجمع اکٹھا ہو جاتا. کہاں سے لوگ آتے پتہ نہیں چلتا. جب انگریز 8 دن تک جشن منا رہے تھے، ختم ہو گیا. مولوی کو ہم نے پھانسی پر چڑھا دیا. جو لوگوں میں جان بھرتا تھا، لوگوں کو اٹھاتا تھا، لوگوں کو بیدار کرتا تھا، اسے پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا گیا. لیکن ان ظالموں کو پتہ نہیں قانون قدرت کیا ہے. رب ذوالجلال کا قانون اس دین کو چھلانے کے لیے ایسا ہے. تم ادھر مراد آباد شہر میں کفایت علی کافی کو پھانسی دے رہے ہو، پڑوس شہر میں مولا امام احمد رضا کو پیدا کر رہا. ایک عاشق رسول کو تم نے سولی پر چڑھا کر کے یہ تصور کر لیا کہ اب لوگوں کو عشق کے جام پلانے والا چلا گیا. لیکن اللہ کریم نے ایسا عاشق رسول دوبارہ پیدا کیا کہ وہ اٹھا تو صرف بریلی نہیں، نہ مراد آباد، نہ ہندوستان، بلکہ عرب میں، عجم میں، افریقہ کے صحراؤں میں بھی یہ بات گونجنے لگ گئی. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ. یہ ہر بچہ پکارتا ہے آج سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. اس مجدد نے ایسا جام پلایا. اگر میں کہتا ہوں تقریریں سننے کا موقع نہیں ملتا تو ذرا حدائق بخشش پڑھ لیا کرو، اعلیٰ حضرت کے کلام سن لیا کرو. تمہارا ایمان بیدار ہو جائے گا، تمہاری قوت عشق میں اضافہ ہو جائے گا. ہو سکتا ہے آج تقریروں کا رواج الگ ہو گیا ہے، خطابت کے رواج الگ ہو گئے ہیں، نپے تلے انداز میں الفاظ کو سجا سجا کر کے بیان کرنا نہیں. میرے عزیزو، اعلیٰ حضرت کو اٹھاؤ. اگر کبھی تمہیں بے قراری ہو، بے چینی ہو، اعلیٰ حضرت کو پڑھو، وہ تمہیں ایسا جام پلائیں گے. اگر آنکھیں بند کرو تو صرف گنبد خضرا ہی نظر آنے لگے. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اس مجدد نے ہمیں عشق کا جام دیا ہے. اس لیے میرے عزیزو، جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ نہیں ہونا ہے اسلام کا اور قرآن کا اور عظمت اسلام کا. جو کچھ بھی ہے آج ہمارا اور تمہارا امتحان ہے. اسلام تو کربلا کے میدان میں بھی لہلہاتا رہا، حسین کٹ گئے، بچے شہید ہو گئے، لیکن کیا اسلام ختم ہوا؟ احمد بن حنبل کی پیٹھ پر کوڑے مارے جاتے رہے. امام وقت کو، امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکالا گیا، جیل کی سلاخوں میں آپ کو رکھا گیا. تو کیا اسلام ختم ہو گیا، پھیکا پڑ گیا؟ اسلام چنگیز کے زمانے میں بھی لہرا رہا تھا، ہلاکو کے زمانے میں بھی لہرا رہا تھا. ہر ظالم اپنی اپنی طاقت کے مطابق. چنگیز اور ہلاکو وہ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار تعمیر کر لیے تھے، دریائے دجلہ کو مسلمانوں کے خون سے لال کر دیا تھا. لیکن بغداد میں تب بھی اسلام ختم نہیں ہوا. چنگیز کا دور آیا، ہلاکو کا دور آیا، یزید کا دور آیا، کئی ایسے ظالم آتے گئے، لیکن اسلام کا یہ پودا ہمیشہ ہرا بھرا رہا. آج کے ظالموں، تم کان کھول کر کے سن لو، نہ تم اپنی طاقت میں چنگیز کو پہنچتے ہو، نہ ہلاکو کو پہنچتے ہو، نہ تم اپنے ظلم میں یزید کو پہنچتے ہو، نہ فرعون اور حامان اور شداد کو پہنچتے ہو. تمہاری حیثیت تو ان کے کیڑوں کے برابر بھی نہیں ہے. ان ظالم اور جابروں کے زمانے میں اسلام اگر پھل پھول رہا تھا تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، لاؤ تمہاری ساری طاقتیں، پھر بھی یقین یہ کہتا ہے کہ سارے اندھیروں کے اندر بھی اگر کوئی روشنی ہوگی تو میرے دین اسلام کی ہوگی، قرآن کی ہوگی، میرے مصطفیٰ کے نام کی ہوگی. عزیزان گرامی، میں اپنے بچوں کو یہی بات کہنا چاہتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر اگر ڈرایا جا رہا ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں. ہاں، شرم اور خوف اسے ہونا چاہیے جو ریپ کے کیس میں اندر جا رہا ہو. شرم اور آر اسے ہو جو چوری کے کیس میں اندر جا رہا ہو. اگر جرائم پیشہ آدمی ہے، اسے جیل جانا پڑ رہا ہے تو سر جھکا کر جائے. لیکن ان ظالموں کے سامنے یہ بات کھل کر کہنا، اگر نام مصطفیٰ کی بات آئے، دونوں ہاتھ بھی حاضر ہے، پیر بھی، اتنا ہی نہیں گردن بھی حاضر ہے میرے نبی کے نام.
سبحان اللہ سبحان اللہ لبیک 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 یا رسول 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 اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت 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 اگر تمہارے سینے میں ایمان مضبوطی سے آ گیا تو پھر تمہیں بڑی کچھ طاقتیں حاصل کرنے کی ضرورت بھی نہیں، کچھ تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارا چلنا پھرنا بھی کچھ لوگوں کے لیے عذاب بن جائے۔ ہاں تم خالی حضور کی سنتوں پر آ کر کے دیکھ لو، ایک بار یہ مجمع طے کر لے کہ جتنے ہیں اب سب داڑھی رکھ کر کے نکلیں گے، جتنے ہیں سب میرے مصطفیٰ کی داڑھی سجا کر کے جائیں گے۔ پھر سنو میں ہاتھ اٹھانے والا آدمی نہیں ہوں، وہ نعت خان لوگوں سے آپ اٹھوائیے، اپنے دل سے اگر تم اٹھ گئے تو بس کافی ہے۔ آج اگر یہ عہد کر لیا کہ میں نبی پاک کی سنت پر عمل پیرا ہو جاتا ہوں، میدان میں اترتا ہوں، پھر تم دیکھ لینا چلو گے پھرو گے، نہ تمہارے ہاتھ میں کسی ہتھیار کی ضرورت ہے نہ کسی سامان کی ضرورت ہے۔ ظالموں کے دلوں پر اللہ ویسے ہی تمہاری داڑھی کا رعب پیدا فرماتا ہے، کیونکہ یہ تمہاری اپنی نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کریم کی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک واقعہ لکھا ہے، صحابی رسول حضرت سلمہ بن اکوا کا، ایک صحابی ہے جن کو حضور کہا سپہ سالار کہا جاتا تھا، جماعت کا سپہ سالار، راجل رسول اللہ، پیدل چلنے والے جتنے بھی حضور کے سپاہی تھے ان کے یہ سپہ سالار ہوتے حضرت سلمہ بن اکوا۔ ایک بار توجہ، میرے آقا کے جو غلام ہوتے ہیں وہ کچھار کے وہ شیر ہوتے ہیں کہ سامنے کی طاقتوں کو کبھی نہیں دیکھتے، کبھی نہیں دیکھتے۔ مدینہ طیبہ میں ایک شخص آیا جس کا نام تھا عبد الرحمن قاری، قارہ کا رہنے والا، 400 لوگوں کو لے کر رات کے وقت آیا اور ایک باغیچے میں حملہ کیا، آگ لگا دیا، درخت جلنے لگ گئے اور بہت سارا وہاں پر جو مال تھا، کھجوریں، سامان، سب لوٹ کر کے بھاگنے لگا۔ رات کے وقت سب سوئے ہوئے تھے اور راستے میں کوئی نہیں تھا، صرف حضرت سلمہ بن اکوا، یہ ایک ہی صحابی تھے۔ یہ زندگی بھر گھوڑے پر سفر نہیں کی، جہاں جاتے تھے پیدل جاتے تھے، پیدل ہی۔ ان کو راجل کہا جاتا ہے، صرف پیروں سے چلنے والا۔ اس زمانے کی سواری تھی گھوڑا۔ 400 لوگ جب لوٹ مار کر کے مدینے سے جا رہے ہیں اور کوئی نہیں راستے میں، یہ تنہا ہے حضرت سلمہ بن اکوا، کیا کرنا چاہیے؟ منہ چھپا لے دیوار کے پیچھے؟ اللہ اکبر، جب میں وہ واقعہ پڑھ رہا تھا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سلمہ بن اکوا اپنے ہاں جہاں کھڑے تھے وہیں سے اٹھ گئے اور کہا ان دشمنوں کا پیچھا کروں گا، ایک بھی کھجور اگر ان کے جیب میں باقی رہی مدینے کی اس وقت تک لڑتا رہوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ نکل پڑے، ارے 400 لوگوں کا پیچھا کرتے ہوئے اکیلے جا رہے ہیں، اور حیرت کی بات یہ روایات میں وہ 400 ڈر کے بھاگ بھی رہے۔ ارے پلٹ کر کے آتے ایک آدمی تھا، مار دیتے، نہیں، وہ بھگائے جا رہے، وہ گھوڑوں پر ہے اور یہ پیدل ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ دے۔ یا اعلیٰ حضرت غوث پاک کے بارے میں کہا ہے، اور جس پر حمایت کا پنجہ میرے مصطفیٰ کا ہو وہ کس بات سے ڈرے گا۔ سلمہ بن اکوا دوڑانے لگ گئے۔ اعلیٰ حضرت نے پورا واقعہ لکھا ہے، یہ حدیث، کہا کہ اتنا دوڑاتے تھے کہ وہ گھوڑوں کو لے کر دوڑتے رہے، اور سلمہ بن اکوا کی چال اتنی تیز تھی کہ گھوڑے سے زیادہ تیز دوڑتے تھے، اور دوڑ کر جب کبھی کوئی ہاتھ میں آ جاتا گھوڑے پر بیٹھا ہوا اس کی ٹانگ کھینچتے، نیچے گرتا تو اس کی گردن پر پیر رکھ کر آگے بھاگتے، وہ وہیں پر تڑپتا رہتا۔ کتنوں کو اس قافلے سے ٹانگ کھینچ کر کے گرایا اور مارتے چلے گئے۔ وہ 400 لوگ گھبرائے ہوئے ہیں ایک سلمہ بن اکوا سے، ایک نبی پاک کے غلام سے۔ میرے عزیزوں، میں یہ بات کیوں عرض کر رہا ہوں؟ توجہ، عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی نا، عقل اس بات کو نہیں مانتی کہ ایسا کیسے ایک آدمی 10 سے بھی نہیں لڑ پاتا، 400 کی بات۔ ہاں، اگر اللہ چاہے، اگر مولا چاہے تو ایک کا رعب 1000 پر بھی ڈال سکتا ہے، 1000 پر بھی ڈال سکتا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ ارے وہ تو صحابی رسول ہے،
میرے مصطفیٰ کے غلام ہیں. ان کے بعد بہت زمانے کے اولیاء کاملین آئے. ارے میں اپنے امت کی ایک چھوٹی سی بچی کی بھی مثال دیتا ہوں. چند مہینے پہلے ہمارے کرناٹک کی سرزمین پر ایک برقع پوش خاتون، ہماری قوم کی ایک بچی جس کے پیچھے 40 کتے بھاگتے آ رہے تھے، اس نوجوان لڑکی کے ہاتھ میں نہ چاقو ہے، نہ تلوار ہے، نہ لاٹھی ہے. پلٹ کر کے اللہ اکبر ہی تو کہا تھا. اور کیا کہا؟ اگر ایک حجاب والی خاتون کے پیچھے 40 کتے دوڑ کر آتے ہیں اور ہاتھ تک نہیں لگا سکتے تو اس بات کو تسلیم کرو اے مومنو، جب مولا چاہے تو لفظ اللہ اکبر کا رعب ہزاروں کے سینوں پر ڈال سکتا ہے. بے شک بے شک حق ہے. وہ مولا قادر ہے، جبار ہے. سلمہ بن اکوا 400 کو دوڑا رہے ہیں. 10 ادھر گرے، 10 ادھر گرے، گرتے جا رہے ہیں اور یہ مقابلہ کرتے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ ان کا جو سردار تھا عبد الرحمن قاری، وہ پکار کر کہنے لگا تجھے چاہیے کیا ہم سے؟ تو کہاں تک دوڑائے گا؟ کیا چاہیے؟ کہا کہ تم نے جو مدینے کا باغ جلایا اور جو مال لوٹا ہے، جب تک وہ نہیں لوں گا میں مدینے واپس نہیں لوٹوں گا. وہ منتشر ہو گئے. تو 400 جو تھے، 15 ادھر، 20 ادھر، 25 ادھر، سب پہاڑوں پر چڑھنے لگ گئے ایک آدمی سے جان بچا کر. جب پڑھو گے تمہیں ہنسی بھی آئے گی اور حیرت بھی ہوگی کہ رسول اللہ کے دیوانے ڈراتے کیسے تھے دنیا. ہاں ڈرے ایسے ہمیں بزدل لوگوں کو دیکھ کر کے مجھے عجیب سا لگتا ہے کہ تم اٹھو تو صحیح، تمہارے چہرے میں آج بھی حضور کی محبت ہے، تمہارے سینے میں آج بھی حضور کا دیا جل رہا ہے. یہی دولت سب سے بڑی ہے. اور جب سلمہ بن اکوا چیخنے لگے، پکارنے لگے تو وہ سب پناہ لے رہے ہیں پہاڑوں کی کوہ میں، الگ الگ اندر. اور اس کے بعد کہتے ہیں تم وہیں رکو، ہم سامان پھینک رہے ہیں، ہم سامان پھینک رہے ہیں. جو لوٹی ہوئی کھجوریں تھیں وہ پھینکنے لگے، جتنا تھا وہ حاصل کیے. اور جب تھک گئے تھے سلمہ بن اکوا، ارے ایک آدمی 400 کو دوڑا رہا ہے اور تھک گئے، سامان اٹھا نہیں پا رہے تھے. کہا کہ مجھے اس بات کا احساس بھی نہیں تھا کہ جب ان کے پیچھے دوڑ رہا تھا تو کم سے کم مدینے والوں کو بول تو دیتا. کسی کو خبر بھی نہیں کیا، اکیلے آ گئے. اور اس کے بعد ہوا کیا؟ سلمہ بن اکوا جب واپس لوٹنے لگے مال لے کر کے تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، سنیے، یہ سب رکھ دو. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور صحابی ہیں جن کو فارس رسول اللہ کہا جاتا ہے. گھڑ سواروں کے سپہ سالار وہ تھے. وہ 10 صحابہ کے ساتھ آنے لگے حضرت سلمہ بن اکوا کے پاس. دیکھنا ہے نا، جی اس کو پیچھے کر لینا، بہت اچھا، اس کو پیچھے کریے. چلے اگر دیکھنا ہی اہم ہے تو ہم کھڑے ہونے پر بھی فخر محسوس کرتے ہیں. حضرت سلمہ بن اکوا کے پاس ایک صحابی آئے، حضرت ابو قتادہ 10 صحابہ کو لے کر سوار، اور بیچ راستے میں آئے. کہا کہ سلمہ بن اکوا ہم تمہاری مدد کے لیے آئے ہیں، ہم تمہاری مدد کے لیے آئے، چلو ان کو اور دوڑاتے ہیں. اب توجہ، حضرت سلمہ بن اکوا اکیلے گئے تھے، کسی کو خبر بھی نہیں کیا تھا مدینے میں، کسی کو پتا بھی نہیں تھا کہ اکیلے 400 کے پیچھے بھاگے. یہ 10 مدد کے لیے کہاں سے آئے؟ ان کو کس نے بتایا؟ حضرت ابو قتادہ سے حضرت سلمہ بن اکوا نے پوچھا کہ تم اچانک ایسے کیسے آ گئے میری مدد کے لیے؟ یہ مدینے سے کافی دور ہے، پہاڑی علاقہ ہے، یہاں تم کیسے آئے؟ سنو، جب رسول پاک کے نام پر دیوانہ نکلتا ہے مولا پوری کائنات کو اس کے حوالے بھی کرتا. سبحان اللہ سبحان. حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں بات یہ تھی کہ میرا جو گھوڑا ہے جس پر میں سفر کرتا ہوں ہمیشہ، حضرت ابو قتادہ کا جو گھوڑا ہے، جن گھوڑوں کی قسم اللہ نے قرآن میں یاد فرمائی، وہ صحابہ کے گھوڑے،
ابو قتادہ کہتے میرا گھوڑا جس پر میں سفر کرتا تھا آج یہ آیا بہت ہنہنانے لگا، بہت اپنے دونوں پیر اچھل کود کرتا تھا اٹھا اٹھا کر۔ میں نے سوچا آج تک میرا گھوڑا ایسا کبھی کیا نہیں۔ میں نے اس کو سہلایا تو اور بھی دک گیا، میں اس کو اور قریب لے جانے کی کوشش کیا تو دم ہلانے لگا۔ میں نے سوچا کچھ تو بات ہے، تو میں نے کہا کوئی بات ہے؟ گھوڑوں سے وہ لوگ بات بھی کرتے تھے۔ تو گھوڑا اپنی پیٹھ کو ہلانے لگا جیسے کہ سوار ہونے کی بات کر رہا ہے۔ ابو قتادہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ میرا گھوڑا کچھ چاہتا ہے، پانی پینا چاہتا ہوگا، کچھ چرنا چاہتا ہوگا۔ میں پیٹھ پر سوار ہوا اور یہ گھوڑا ہے جو مجھے تجھ تک پہنچایا ہے، اور کسی نے نہیں بتایا، میرے اس گھوڑے نے بتایا۔ اب مجھے بتاؤ اس گھوڑے کو خبر کیسے کہ سلمہ بن اکوا اکیلے لڑ رہے ہیں؟ میرے عزیزو، اس بات کو پڑھنے کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے اگر میدان میں اترو گے تو اللہ ہر جانور کو بھی تمہارا متبع فرما، بہت اچھا حضرت، زندہ باد، تمہارے لیے مسخر فرما دے گا، کائنات کو تمہارے حوالے کرے گا۔ اس لیے ہم نے دیکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جب گئے، عقبہ بن نافع ایک صحابی ہیں جو مصر فتح ہونے کے بعد اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر جاتے تھے سرحدوں پر، جہاں مصر کا بارڈر ختم ہو گیا، دریا ہے، وہاں جا کر کے دیکھتے تھے، اور آگے زمین ہے جہاں میں میرے مصطفیٰ کا پرچم لہرا ہوں۔ زمین ختم ہو گئی، سمندر آ گیا۔ حضرت عقبہ بن نافع چاند کی طرف دیکھتے تھے اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر کہتے تھے کاش اگر میرا گھوڑا دوڑ کر چاند میں جاتا تو وہاں پر بھی میں میرے نبی کا پرچم لہراتا۔ یہ جذبہ تھا ان صحابہ کا، ان کی کوئی سرحدیں نہیں تھیں، ہاں وہ نکلے تھے تو اپنے حبیب پاک کے نام پر۔ آج تمہاری یہ ذمہ داری ہے میرے عزیزو، کھانا پکانا تو سب کے ساتھ لگا ہے، کمانا کھانا تو سب کے ساتھ لگا ہے۔ تم سب کو یہ لگتا ہے کہ میری دکان کا کیا ہوگا، میری جائیداد کا کیا ہوگا، میری پراپرٹی کا کیا ہوگا، کبھی یہ نہیں خیال آتا میرے رسول کی عزت کا کیا ہوگا؟ اگر ان کی عزت محفوظ ہے تو ہماری عزت محفوظ ہے، اور اگر نبی پاک کی عزت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے تو پھر تمہارا بھی انجام ہمارا بھی انجام خراب ہونا ہی ہے، برا ہوگا ہمارے ساتھ۔ ہم اس دھرتی پر جینے کے قابل نہیں رہ جائیں گے، عذاب آئے گا، اس میں سب گرفتار ہو جائیں گے۔ اسی لیے میں بیدار کرتا ہوں اپنے بچوں کو، یہ حضور پاک کے نام کو جو چھیڑتے ہیں وہ ایسی ہے جیسے کرنٹ کے تار کو۔ آپ سب کے اندر حساسیت اتنی ہونی چاہیے کہ روٹی، کپڑا، مکان، جائیداد، گٹر، نالے، بجلی، ان تمام باتوں پر تو کمپرومائز ہو سکتا ہے، لیکن حضور کی عزت کے نام پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک یہ مسلمان جب تک ایسا عقیدہ نہ رکھے وہ ایمان اس کا مکمل بھی نہیں۔ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، تم میں سے اس وقت تک کسی کا ایمان مکمل نہیں جب تک وہ پوری کائنات سے زیادہ اپنے رسول سے محبت نہ کرے۔ بے شک بے شک، ماں باپ بھائی بہن سارے انسانوں سے زیادہ حضور سے محبت نہ کرے، اس کا ایمان ہی نہیں مکمل ہے۔ بے شک بے شک۔ ہاں کیا یہ سب تقریروں میں بولنے کے لیے رہ گیا؟ کہانیاں سنو گے تو؟ جب میدان عمل میں اترنے کی بات آئی تو عملی طور پر اترو میرے عزیزو۔ مدینہ طیبہ کی ان گلیوں کو یاد کرو کہ آج ہی مدینہ طیبہ میں ایک نوجوان کی شادی ہوئی، آج شادی ہوئی، اپنی دلہن کو لے کر گھر آیا، سہاگ رات ہے آج، اور سہاگ رات وہ دلہا اور دلہن کی زندگی کی یادگار رات، پوری زندگی کا ایک حسین لمحہ۔ لیکن رات کے وقت جب دولہا اپنی دلہن کے ساتھ مصروف تھا، آدھی رات میں مدینے کی گلیوں سے آواز آنے لگی، مشرکین مکہ مدینے پر حملہ آور ہو گئے، اور رسول اللہ اپنے صحابہ کے ساتھ میدان میں نکل پڑے، اے نوجوانوں اپنے گھروں سے نکلو۔ جب یہ آواز مدینے کی گلیوں میں آنے لگی، دولہا جو آج کی رات کا ہے اپنی سہاگ رات منا رہا ہو، اپنی دلہن کو بستر پر چھوڑا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہا اے میری شریک حیات الوداع۔ ایک رات کا دولہا آج دلہن کو لایا ہو اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہا مجھے میرے نبی کے ساتھ جانا ہے،
حضور نکل چکے مدینے سے، میں بستر پر نہیں سو سکتا۔ عورت ایسی نہیں کہ پیروں پہ گر جائے، ارے مجھے سہاگن کو کہاں بھاگن بنا رہے ہو، کہاں مجھے کس کے حوالے چھوڑ جا رہے ہو، کون پالے گا، کچھ نہیں۔ مدینے کی خاتون، ان کی آنچلوں کو لاکھوں سلام، وہ خاتون اٹھتی اور کہتی ہیں، یہ نوجوان نے کہا اگر تم چاہو تو مجھ سے طلاق لے لو، یا پھر اللہ کی مرضی پر قائم رہو، جو ہوگا دیکھا جائے گا، جنگ میں جا رہا ہوں کھیلنے کے لیے نہیں۔ بیوی دلہن کھڑی ہوتی اور کہتی ہے میرے سرتاج جائیں، آپ کسی ایرے غیرے کے لیے نہیں، اللہ کے رسول کے لیے جا رہے ہیں، جائیں آپ۔ اور طلاق کی بات کیوں کرتے ہو، دنیا کی زندگی میں تو شریک ہو ہی گئی ہوں، آخرت کی زندگی سے الگ کیوں کرتے ہو، جاؤ، اگر صحیح سلامت لوٹ آئے تو غازی کی بیوی کہلاؤں، اور اگر نہیں لوٹے تب بھی فکر نہیں، فخر سے شہید کی بیوہ کہلاؤں۔ یہ مدینے کی خواتین تھی، وہ آج کی رات کا دولہا حضور کی عزت کے لیے نکل پڑا اپنے گھر سے، اور میدان احد میں جب پہنچا، صبح کا وقت تھا، پھر جنگ کا میدان جب گرم ہوا، جب میدان گرم ہوا تو جانتے ہیں احد کی تاریخ پڑھنے والے یا سننے والے جانتے ہیں، دوپہر کے وقت احد کے میدان میں پانسا پلٹ گیا تھا، کفار و مشرکین حاوی ہو گئے، 70 صحابہ کی شہادتیں ہوئی اس میدان میں، انہی شہادتوں میں اس دولہے کی بھی شہادت ہوئی جو ایک رات کا دولہا تھا۔ اور احادیث میں پڑھو تو پھر تمہیں پتا چلے گا یہ دولہا حنظلہ کے نام سے مشہور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان سیدی مولائی آقائی حنظلہ، تمہاری شہادت کو لاکھوں سلام، لیکن ان کو ایک لقب حضور نے دیا غسیل الملائکہ، یہ ملائکہ کی طرف سے انہیں غسل دیا گیا تھا۔ شہید کو موت کا غسل نہیں، لیکن جب حنظلہ اپنی عورت کے پاس سے نکلے تھے تو ان پر جنابت کا غسل تھا، وہ یہ سوچ کر کے نہائے نہیں کہ کہیں حضور سے میں پیچھے نہ ہو جاؤں۔ جماعت نکل چکی رسول پاک کے صحابہ کی، میں اگر تاخیر ہو گیا تو پکڑا نہ جاؤں، مجھ پر اللہ کی رحمتیں روٹھ نہ جائیں۔ یہ وہ جوان تھے میرے عزیزوں۔ آج حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی بات جب آئے تو ہیلے بہانے مت کرنا، اور نہ ہی بزدلی کو اپنے گھر پر اپنے دل میں آنے دینا۔ تم جوان ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے وہ حضور کے نام پر دی ہے۔ جی بے شک۔ مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، کیا بات ہے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ زندگی ہر کوئی یہ نہ سوچے میری زندگی فلاں کے لیے فلاں کے لیے۔ جھوٹے عاشق ہیں جو کہتے ہیں لیلا مجنوں والے، کیا بات ہے، یہ کچھ نہیں ہوتے، یہ سب جھوٹے قصے ہیں، کوئی کسی کے لیے جان نہیں دیتا۔ یہ سب کے سب جسمانی تسکین کو عشق کا نام دیتے ہیں، جی کیا بات ہے، اپنی شہوتیں پوری کرنے کو محبت کا نام دیتے ہیں۔ کیا بات ہے، ارے اصل محبت تو وہ ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے کہا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت ثنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، حضور کے نام پر اپنی گردنیں دے دیتے ہیں۔ یہ محبت ہے، یہ عشق ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز ایسا کرا بھی نہیں سکے گی۔ آپ یہ مت کہنا کہ یہ جان اس کے لیے اس کے لیے ہے، بلکہ سنی ہمیشہ یہی کہے گا زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ ہمارا جو کچھ بھی ہے یہاں پر جینا مرنا کس کے لیے ہے؟ نبی کے لیے۔ میں یہ باتیں اس لیے بھی کہتا ہوں میرے عزیزو، جو رسول تمہیں ہر لمحے یاد کرتے رہے، ہر گھڑی رب حب لی امتی کہتے رہے، رب اغفر لی امتی کہتے رہے، کیا اس امت پر آج اتنا بھی حق نہیں ہے کہ وہ اپنے نبی کی عزت کے لیے کھڑی ہو جائے؟ جو رسول اپنی قبر میں تمہیں یاد کرے، معراج کی سفر میں یاد کرے، اپنے بستر پر یاد کرے، اپنے مصلے پر یاد کرے، جنگل کی تنہائی میں، جہاد کے سفروں میں اپنی امت کا خیال کیا کرے، اس امت کو آج اتنا بھی حق نہیں ہے؟ کیا اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اپنے نبی کے لیے سیریس ہو جائے؟ مذاق مستی موج یہ سب چیزیں چھوڑ دو، اپنے نبی کے لیے سیریس ہو جاؤ، حساس بن جاؤ، اور تمہاری ساری عزت مولا تعالیٰ واپس عطا کرے گا۔ بے شک بے شک، سبحان کچھ نہیں ہونا ہے۔ اگر کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے
کہ ہماری باتوں سے کچھ لوگوں کا نقصان ہو جائے گا، مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، تو میرے عزیزوں ان لوگوں سے میں اتنی بات کہوں گا، ایسے گھٹ گھٹ کر کے جینے سے تو بہتر ہے کہ حضور کے نام پر چلے جائیں۔ روز گالیاں سنتے ہو، تمہارے ماں باپ کو اتنی گالیاں نہیں دی جاتی جتنی آج میرے مصطفیٰ کو آج دی جا رہی ہے۔ احساس ہے اس بات کا؟ آج یہاں پر جتنا اسلام کو، قرآن کو نشانہ بنایا جاتا، ہماری ذات کو بھی نہیں بنایا جاتا۔ کیا تم ان سے بھی افضل ہو گئے ہو؟ اللہ، آج یہ احساس کیوں مر جا رہا ہے؟ ان حالات میں بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب چیزوں کی ابھی ضرورت نہیں، پھر کب ضرورت ہے آپ ہی ہمیں بتائیں، کب ضرورت ہے؟ ظلم جب بڑھ جاتا ہے اور خاموش رہ جاؤ گے تو تمہارا بھی نام ظالموں میں لکھا جائے گا۔ ظلم کرنے والا ہی گنہگار نہیں، ظلم سہ کر خاموش رہنے والا اپنی پچھلے نسلوں کو تباہ کر رہا ہے، بزدل بنا رہا ہے۔ سیدی امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ان کو اللہ کے نبی نے صبر نہیں سکھایا تھا؟ کیا ان کے پاس مصلحت حکمتیں نہیں تھی؟ وہ صبر کے پیکر تھے، مصلحت اور حکمت سب جاننے والے تھے، لیکن دین پر جب حرف آیا تھا اور حضور پاک کی اس عظیم خلافت کو کوئی فاسق و فاجر سنبھالنے لگ گیا تھا، تو اتنی بات کے لیے مولا حسین میدان میں اتر پڑے، اپنے بچوں کی قربانی کو دیکھا اپنے آنکھوں کے سامنے۔ کون ہے تم میں سے جو اپنے 6 ماہ کے بچے کو حلق میں نیزہ لگتے ہوئے سامنے دیکھ رہا ہو اور ہاتھ اٹھا کر مولا کی بارگاہ میں کہتا ہو مولا تیرے دین کے لیے قربانی بھی قبول کر لے؟ کون ہے تم میں سے ایسا بوڑھا لا کر کے دکھاؤ جس کے 22 سال کے جوان بیٹے کی لاش پر سے گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں اور وہ دیکھ کر خاموش بیٹھ سکتا ہو؟ مولا حسین کی عظمتوں کو سلام۔ سبحان یہ اللہ۔ کربلا یوں ہی نہیں ہوا تھا کہ اگر صرف اپنی گدی ہی سنبھالنا ہوتا تو رسول اللہ کے جانشین تھے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے بیٹے جن کو میرے آقا اپنا ریحان کہا کرتے تھے، جنتی پھول کہا کرتے، انہیں سونگا کرتے، انہیں چوما کرتے، وہ ایک جگہ بیٹھ کر کے سارے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر سکتے، میدان میں اتر کر کے انہوں نے یہ ایک بات بتائی کہ جب طبیعت خراب ہو تو صدقہ دے کر جان بچا لو، اور جب دین پر کوئی بات آئے تو جان دے کر اپنا دین بچا لو۔ ہاں، جب دین پر بات آئے تو جان دے کر دین کی حفاظت کی جائے گی۔ اے سنی مسلمانوں، میں اتنی بیداری چاہتا ہوں تمہارے دلوں کے اندر، اتنی بیداری کہ اب بقیہ جو زندگی تمہاری موجود ہے، یاد رکھنا میں رہوں یا نہ رہوں مجھے پتا نہیں، کل کو میرے ساتھ کیا ہونا ہے، لیکن مجھے اس بات کا خوف نہیں، مجھے اس بات کا خوف نہیں، جتنا جینا تھا وہ جی بھی لیا، کیا بات، اور جو دیکھنا تھا مولا نے سب دکھا بھی دیا۔ مزید ہوس نہیں ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے نوجوانوں کہ ہمارے مر جانے کے بعد، ہمارے کٹ جانے کے بعد، ہمارے دار پر چڑھ جانے کے بعد تم منتشر نہ ہونا، بلکہ اپنے اتحاد کو ایسا مضبوط کرو کہ اس طرح مجھ جیسے ہزاروں کو بھی کاٹا جائے لیکن نبی پاک کے قدموں پر ہم اپنی جان نچھاور کریں۔ بے شک بے شک، سبحان جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دے۔ اللہ 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 اللہ، یہ نعرہ ہر ایک کا ہونا چاہیے۔ بے شک بے شک، اور جس دن تم بیدار ہو جاؤ گے پھر دیکھنا کہ کیسے کایا پلٹتی ہے۔ جی بے شک، ہاں، ایک بات مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے، دنیا تمہیں نشہ کھلا رہی ہے، نشیڑی بناتی ہے، جواری بناتی ہے، شرابی بناتی ہے، سارے ہمارے محلے میں سب سیلسمین یہی ہوتے ہیں۔ نشہ جتنا بکتا ہے اور کرتے ہیں ہمارے محلوں میں، یہ کیوں ہے جانتے ہیں؟ یہ دیدہ و دانستہ خاص پلاننگ کے ساتھ ہوتا ہے بے شک، کہ اگر یہ بچے جب تک نشہ کرتے رہیں گے ہماری کرسیاں محفوظ رہیں گی۔ ہاں، یہ راز کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا میں لمبی دیر تک کرسی چلانا چاہتا ہوں تو رعایا کو کیا کیا انعام دوں، راشن فری کر دوں، روزانہ ان کو پیسے بانٹوں، سب خوش رہیں گے تو میری کرسی زیادہ دن تک چلے گی۔ وزیر نے کہا جتنا بھی کھلاؤ گے کوئی نہ کوئی اٹھے گا۔ پھر کیا؟ اس وزیر نے کہا کہ ان کو نشہ کھلاؤ، ان کو نسوار کی عادت ڈال دو،
یہ نشہ کرتے کرتے ایسے تھک جائیں گے تمہاری کرسی کا انہیں احساس بھی نہیں ہوگا، تم اپنی گدی پر محفوظ رہو گے۔ یہ ظالم دنیا یہی چاہتی ہے کہ اگر ان کو پتا ہے پوری دنیا میں اگر گرم خون کسی کا ہے تو محمد عربی کے شعروں کا ہی۔ کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان غلاموں کا ہی ہے۔ تاریخ ہے ہماری، ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ بے شک یہ تاریخ ہے اور دنیا یہ جانتی ہے، اس لیے تمہیں جب تک وہ سلا سکتی ہے سلائے گی، جب تک تمہیں غافل کر سکتی غافل کرے گی۔ فیشن کے نام پر، چرس گانجے کے نام پر، شراب جوے کے نام پر جب تک تم سوتے رہو گے دوسروں کا بھلا ہے، اور جس دن تم یہ چھوڑ دیے ساری چیزیں دوسروں کی نیند حرام ہو جائے گی۔ سب کو پتا ہے جب تک یہ مسلمان غافل ہے سب چین سے ہے، جس دن یہ ایمانی قوت کے ساتھ آئے تو پتا ہے دنیا کو کہ قیصر و کسریٰ نہ بچ سکے۔ بڑی بڑی سپر پاور طاقتوں کو انہوں نے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، تو آج بھی اگر وہ ایمانی غیرت اگر بیدار ہو گئی تو سب کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے، سب کے لیے۔ اس لیے آج دنیا میں بھی ہم نے دیکھا ہے، آج بھی جو سپر پاور اپنے آپ کو کہتا ہے وہ چند پہاڑی مسلمانوں سے خوف زدہ ہے، پہاڑی مسلمانوں سے ڈرتا ہے۔ کیا چیز ہے؟ کوئی تو چیز ہوگی۔ اسی لیے اقبال نے کہا ہے کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، اور اقبال یہ کہتا ہے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ سنو کان کھول کر یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا۔ الحمدللہ یہ باقی ہے۔ اس لیے میں نوجوانوں سے آج اپیل کروں گا، جن بچوں نے آج لبیک کے نعرے لگائے ان کی بیداری دیکھا تو امیدیں جاگ گئی۔ علماء کا یہ ممبر سجایا تو اب صرف اور صرف اس کو فارمیلٹی کے طور پر جلسے مت کرو کہ جلسہ سجانا ہے، لائٹ لگانا ہے، اسٹیج سجانا ہے، کچھ لوگوں کو بلانا ہے، نذرانے دینا ہے، پیسے اڑانا ہے، یہ فارمیلٹی نہیں، بلکہ آپ اگر جلسہ ہو تو اس نیت کے ساتھ کہ جب جتنے یہاں پر آئیں گے اور سب عاشق رسول بن کر نکلیں گے، سبحان اللہ، آنے والے بھی اور سننے والے بھی یہ جذبہ لے کر کے جائیں گے کہ اس مجمع کے بعد اس جلسے سے اٹھیں گے تو یہ عہد کر کے اٹھیں گے، گانے باجے چھوڑ دیں گے، جوا نشہ چھوڑ دیں گے، اور جتنی غفلت تھی سب چھوڑ دیں گے، اب جائیں گے تو جئیں گے میرے مصطفیٰ کے لیے جئیں گے، اور یہ کہتے ہوئے سوئیں گے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ میری صلی اللہ کہتے کہتے، اور پھر میرے مصطفیٰ کو پکار کر کہیں گے یا رسول اللہ تھکا ہارا آپ کا غلام آپ کے دربار میں آ گیا، اے آقا و مولا آپ مجھے اپنے دربار میں قبول کر لیں۔ اے سنی مسلمانوں، بریلی کے رہنے والوں، وقت کے مجدد نے، ہمارے اور تمہارے امام نے ہمیں یہ سکھایا ہے، اگر کبھی بھٹک بھی گئے، کبھی کہیں غافل ہو بھی گئے، واپس پلٹ آنا، کسی اور سے مت کہنا، اسی دربار میں پکارنا جو تمہارے انتظار میں ہے، وہ دربار رسالت معاب ہے، یوں کہنا ہاتھ جوڑ کر میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ جب تم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار یہ التجا کرو گے، سچ کہتا ہوں اے نوجوانوں، سچ کہتا ہوں، مجھے میری باتوں کا یا میری ذات کا یقین نہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کے سچے ہونے کا کامل یقین ہے کہ جب جب آقا کو ان کے غلاموں نے پکارا ہے، میرے آقا نے جھولی پھیلا دی ہے، اپنا دامن پھیلا دیا ہے اور سب کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے۔ جانتے ہو مدینہ طیبہ میں ایک پاگل عورت جس کی کوئی باتیں سنتا نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کھڑے ہیں، وہ پاگل عورت آنے لگ گئی، صحابہ
صحابہ ہٹو بچو کرنے لگے، یہ پاگل عورت ہے، بولتی جائے گی، بڑبڑ کرتی ہے۔ حضور پاک کی طرف وہ آ رہی تھی، کوئی اس کی باتیں نہیں سنتا تھا۔ صحابہ حضور کا گھیرا بنانے لگے، میرے آقا نے فرمایا چھوڑو اسے، آنے دو، اللہ سبحان اللہ، آنے دو، پاگل عورت ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بہت بڑبڑ کرتی ہے، کنٹینیو بولی جاتی ہے۔ حضور پاک نے فرمایا مجھے پتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ عورت جب قریب آئی تو کہتی ہے یا رسول اللہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، اللہ سبحان اللہ، میرے آقا آپ سے بات کرنی ہے۔ حضور نے فرمایا کرو، کیا تمہاری بات ہے؟ وہ کہتی یہاں نہیں کروں گی، میرے ساتھ چلو۔ میرے آقا کو لے کر چل پڑی، یہاں تک کہ صحرا میں پہنچ گئی، گلیوں سے نکل کر کے صحرا میں پہنچ گئی۔ وہاں کہتی ہے بیٹھ جاؤ، پاگل عورت ہے اور باتیں ایک ہی بات کو بار بار دہراتی ہے، بار بار دہراتی ہے، اور میرے آقا کان لگا کر ایسے سنتے ہیں جیسے کسی دانشور کی بات سن رہے ہیں، کسی عظیم آدمی کی بات سن رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب وہ باتیں ختم کرتی ہے، گھنٹے گزر گئے، میرے آقا اٹھ کر کے آتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ پگلی عورت ہے، آپ کا ایک ایک لمحہ قیمتی، صحابہ آپ کے دیدار کے مشتاق۔ میرے آقا نے کیا جواب دیا جانتے ہو اے امتیوں؟ میرے آقا فرماتے ہیں مجھے پتا ہے پورے مدینے میں اس کی کوئی بات سنتا نہیں، اگر میں بھی نہ سنوں تو وہ کس کے پاس جائے گا؟ اللہ اللہ سبحان اس کو یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کرو عرض بارگاہ مصطفیٰ میں، تجھ سے منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے؟ کیا اور کسی سے توقع نظر کی ہے؟ بد ہیں تو آپ کے، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں پہ یہی کے پلے ہیں، رخ کدھر کریں؟ سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائیں، آقا حضور اپنے کرم پر نظر کریں۔ جس دن تم یہ احساس بیدار کرو گے میرے آقا آج بھی اپنے دامن رحمت میں جگہ دینے کے لیے تیار ہے، حضور تمہارے انتظار میں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کے احوال ہر جمعرات سنتے ہیں، فرشتے ہمارے احوال اعمال ہر جمعرات میرے آقا کو سناتے ہیں جا کر، فلاں امتی ہفتے بھر میں یہ کام کیا، تمہارے دن کے اجالے میں کیے ہوئے کام، رات کے اندھیرے میں کیے ہوئے کام، سب فرشتے لے جا کر جمعرات کو سناتے ہیں۔ اے مسلمانوں کبھی احساس کرو کہ جب جب فرشتے میری خبر دیتے ہوں گے تو کیا کیا کام میرے آقا کو سناتے ہوں گے، میرے گناہ بھی میری نیکیاں بھی۔ ہم یہ تک نہیں چاہتے کہ میرے باپ کو میری برائیاں معلوم ہوں، چھپ کر کے کرتے ہیں، لیکن کیا تمہارے اندر یہ احساس نہیں کہ جب رسول اللہ کو فرشتے میرے بارے میں سنا رہے ہوتے ہوں میرے آقا پر کیا گزرتی ہوگی؟ تم کب تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک اپنے برے اعمال پہنچاتے رہو گے؟ توبہ کر لو، توبہ کر لو اور باز آ جاؤ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک بھی نوجوان سچی توبہ کر لیا ہمارا جلسہ وصول ہو گیا، کامیاب۔ اس ایک کی توبہ کی برکت سے اللہ ہم سب کی مغفرت کرے گا انشاءاللہ۔ اس لیے آج عہد کر کے اٹھنا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر جب میں جان دے سکتا ہوں تو کچھ گناہ کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ کچھ گانے باجے یہ گندے نکمے کام کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ حضور کے نام پر میں یہ دنیا کو ٹھوکر کیوں نہیں مار سکتا؟ چاہو تو تم سب کر سکتے ہو۔ آخر میں میں یہ پیغام دوں گا، تمہارا اور ہمارا اور اس وقت کا علاج ایک ہی ہے، علاج ایک ہی ہے۔ زیادہ میٹنگیں کر کے، زیادہ نیتاؤں کے پیچھے ادھر ادھر جھولی پھیلا کر کے تمہارا کچھ نہیں ہونا ہے۔ تمہاری عزت، تمہاری کامیابی، تمہاری سربلندی کا اگر کوئی راستہ ہے تو وہ صرف اتنا ہے کہ محمد سے وفا تو نے، کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اٹھو اے نوجوانوں، قوت عشق سے ہر بست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات بیٹھے رہیں۔